حضرت موسیٰ مصر سے چلے۔ حضرت موسیٰ کی رگوں میں اسرائیلی خون تھا ہی، اس لیے شروع ہی سے انہیں اسرائیلیوں سے لگاؤ تھا۔ ان پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کا غم انہیں برابر ستاتا رہتا، لیکن فرعون جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے چھو کرنا بھی ممکن نہ تھا، اس لیے اور بھی غمگین رہتے۔ کبھی کبھی اپنا غم بھلانے کے لیے شہر کو تنہا نکل جاتے۔ اتفاق کی بات کہ ایک دن ایک قبطی بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے بہت سمجھایا لیکن قبطی نے کو دھیان ہی نہ دیا۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے اس کو ایک تمنچہ جڑ دیا۔ تمنچہ مارتے ہی وہ قبطی مر گیا۔ جب حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس حرکت پر انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ فرمایا یہ کام تو شیطان کا ہے، اور پھر چلے آئے۔ دوسرے دن پھر عادت کے مطابق شہر کو نکلے۔ اس بار وہی بنی اسرائیل دوسرے قبطی سے جھگڑ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے زور سے جھڑکا اور معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ بنی اسرائیل تو پہلے ہی دن حضرت موسیٰ کی بھوجاؤں کی طاقت دیکھ چکا تھا۔ وہ اختیار بول اٹھا کہ جیسے کل تو نے قبطی کو مارا ویسے مجھے بھی قتل کر دے گا کیا؟ قبطی نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ فرعون کے دربار میں سیدھے پہنچ گیا اور مدد کی فریاد کی۔ قبطی کے قاتل کی تلاش میں تو وہ تھا ہی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے قتل کیا ہے تو اور آگ بگولا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ حضرت موسیٰ سے پہلے ہی سے جلا کرتا تھا۔ فوراً حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ کو قید کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ قتل کا بدلہ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جس بڑھئی نے حضرت موسیٰ کا صندوق بنایا تھا اور نشانیوں سے جانتا تھا کہ وہی شخص ہے، وہ بھاگا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ کو خبر دی کہ بھاگنا ہو تو بھاگ جاؤ، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ وہ اسی وقت کچھ سامان وغیرہ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے جنگل کی راہ پکڑی۔ 7 دن تک پیڑوں کے پتے کھا کھا کر دن گزارتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ 7 دن کے بعد کمزور و نڈال ہو کر مدین شہر کے کنویں پر پہنچے اور ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ گوالوں ہزاروں بکریوں لے کر کنویں پر پہنچے، مگر 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے الگ کھڑی تھیں، کنویں کے پاس نہ آتی تھیں۔ گوالوں نے پانی پلا کر کنویں کے منہ پر پتھر رکھ دیا اور لڑکیوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ حضرت موسیٰ کو ان پر رحم آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم شعیب پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی بکریوں کے پینے سے جو بچتا ہے سو ہم پلا کر چلی جاتی ہیں۔ آج تو ان لوگوں نے پتھر رکھ کر منہ بند کر دیا ہے، آج ہم کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ اٹھے اور انہوں نے اکیلے ہی اس پتھر کو جو بہت بھاری تھا منہ پر سے ہٹا دیا اور ڈھول کو کی جسے 40 جوان مل کر کھینچتے تھے، اکیلے کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر بکریوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب لڑکیوں نے حضرت موسیٰ کی یہ کہانی سنائی تو انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش کی اور ایک لڑکی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تب حضرت شعیب نے ان کی بڑی عزت کی، انہیں ادب کے ساتھ بٹھایا اور حال پوچھنے لگے۔ جب پوری بات معلوم ہو گئی تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے بہت سی باتیں کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تم بہت جلد اس ظالم کے پنجے سے نجات پا جاؤ گے۔ پھر ان کی مہمانداری کی اور کھلایا پلایا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کوئی بڑا اللہ والا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی ان کے ساتھ کر دی اور مہر کے طور پر یہ بات فرمائی کہ 8 برس کے ان کے ساتھ رہو اور یہاں کی دیکھ بھال کرو۔ اس طرح ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رہ کر وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی تربیت حاصل کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خوشی کے ساتھ اس شرط کو قبول کر لیا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ گھر جاؤ، وہاں لاٹھیاں رکھی ہیں جو پیغمبروں سے وراثت میں ہمیں ملی ہیں، اس میں سے ایک لاٹھی اٹھا لاؤ۔ حضرت موسیٰ گھر میں گئے تو اندھیرے میں وہ لاٹھی اٹھا لائے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ یہ لاٹھی خود بخود حضرت موسیٰ کے ساتھ میں آ گئی تھی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے آنکھوں کی روشنی کی کمی کی وجہ سے اس کو ہاتھ سے چھوا تو فرمایا کہ دوسری لاٹھی لاؤ۔ حضرت 7 بار گئے اور ہر بار وہی لاٹھی ہاتھ نہ۔ حضرت شعیب نے سمجھ لیا کہ اس شخص کو نبی بنایا جانے والا ہے،
پروائے اس لاٹھی سے کبھی غافل مت ہونا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔